کیا گیا ہے. تو حضرت علامہ قبلہ الطاف صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے. ہمارے لیے سعادت ہے، ہم علماء کے پاپوش کی خاک ہیں. یہ ان علماء کے ہی جو ہے نسبت سے حضور نے اپنی جو وراثت قرار دیا ہے وہ ان علماء کو قرار دیا ہے، جو با عمل بھی ہوں اور با ادب بھی ہوں اور با عشق بھی ہوں. یہ ایسی سعادتیں خال خال نظر آتی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمہ وقت آقا کی بارگاہ کی رسائی نصیب رکھے. ابھی میں جو دروشی پڑھتا ہوں پھر 3 دفعہ آپ سنیں، پھر ساتھ شامل ہو جائیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے درود شریف کے بعد ذکر شریف ہوگا اور پھر ایک تلاوت ہوگی اور پھر 2-3 اشعار نعت کے آپ سے سنے جائیں گے. اور فقیر نے بھی ایک نئی نعت لکھی ہے، وہ پیش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر چند کلمات ہم حضرت علامہ قبلہ الطاف صاحب کے بھی سماعت کریں گے، اور آخر میں تھوڑی سا مخراشی پھر میں کر لوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں برکات سے مستفید و مستنیر فرمائے. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 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 سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اہل بیت اجمعین مبارک وسلم صلی علیہ. رحمت یا ذکر شریف آپ نے پہلے 3 مرتبہ سننا ہے، پھر اسی طرح آپ نے ساتھ دہرانا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور قبلہ داتا گنج تبسم پیر سید محمود شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور قبلہ مفسر قرآن بی بی سیدہ رقیہ کاظمیہ قادریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دو ایسی بزرگ ہستیاں ہیں. اکثر فرماتے تھے کہ لوگ بڑے عشق اور محبت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ بات کرنے کے بعد تھوڑا وقفہ لے کر فرماتے تھے کہ اللہ نے اس زمین اور آسمان میں اپنے ساتھ جس ہستی کا ذکر کیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ اکثر فرماتی حضور قبلہ مان جی سرکار کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آواز جو آئی پہلی وہ غار حرا سے جو وحی شریف نازل ہوئی، اس وحی شریف میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق والی بات، تو فرمایا تخلیق جو تھی اور یہاں پر جو خلق کی بات کی تو آپ فرماتی کہ ادھر سے آواز آتی تھی لا الہ الا اللہ، اور عرشوں سے آواز آتی تھی محمد الرسول اللہ. یہ اس کا تعارف پیش فرماتے، وہ ان کا تعارف پیش فرماتا، تو یہ دونوں کا جو یہ تعارف ہوا تو یہ ہمارے لیے کلمہ بن گیا. تو کبھی کبھی آپ آنکھیں بند کر کے حضور قبلہ دفتر والے بابا جی داتا گنج تبسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ آدھا کلمہ نہیں کلمہ پورا پڑھا کرو، اور یہ بتا کر پھر یوں فرماتے تھے کہ ایسے پڑھو کہ اللہ کا نام لو اور ساتھ میں مصطفیٰ کریم کا بھی نام لو. فرماتے کہ قرآن میں ہے لا الہ الا اللہ، پھر فرماتے قرآن میں ہے محمد الرسول اللہ، اور پھر جب عشق میں اور موج کی روانی ہوتی تو پھر فرماتے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے اصحاب کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا، اور ہر صحابی کا ایک بلند مقام ہے، مرتبہ ہے. ساری امت مل کر کسی صحابی کے جس کو اللہ نے آخر میں کلمہ نصیب کیا، آخر میں سرکار دو عالم کا دیدار نصیب کیا، اس صحابی کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتی، اتنا بلند مقام ہے. اکثر فرماتے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ معیت مصطفیٰ جن کو نصیب ہوئی ہے وہ ان سب کا بلند مقام ہے، اور ان سب میں بلند تر اور عظیم تر مقام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق والعتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جن کو معیت مصطفیٰ نصیب ہوئی ہے. تو یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ پورا کلمہ، پہلے تو یہ نا لا الہ الا اللہ، یہ بھی ٹھیک نفی اس بات، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمارے سلسلے میں جب پورے کلمے کا ہوتا ہے تو زمین اور آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب کلمے، سب سے پیارے کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ساتھ ساتھ یہ کلمہ طیبہ شریف کا اتنا بلند مقام اور مرتبہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اس کو رکھ دیا جائے اور باقی سب کچھ کائنات میں اور ومافی جو کچھ اس میں ہے تو پھر بھی یہ کلمہ بھاری پڑ جائے گا. تو جب یہ کلمہ پڑھو تو اس ذوق اور اس شوق کے ساتھ پڑھو کہ زبان بھی ذاکر ہو جائے، دل بھی ذاکر ہو جائے، بلکہ آپ کا پورا وجود شاکر ہو جائے اس کے حضور. کیونکہ
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے نا، اور یہ حکم جو دے دیا ہے کہ یہ فیصلہ ہے، یہ بڑی اذان ہے، یہ بڑا مقام ہے کہ تم شکر ادا کرو، تو ہم شکر کس کس بات کا کریں گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ حضرت سیدنا شیخ و شیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہ بندہ آیا، کچھ عرصہ آپ نے اس کو بتایا کہ یوں کرو یوں کرو، تو اس نے کہا حضور بڑا عرصہ ہو گیا ہے، آپ نے کہا تھا کہ تیرا دل ذکر کرے گا، لیکن دل ذکر نہیں کر رہا، تو بس صرف زبان سے کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا خدا کا شکر کرو کہ تیرا ایک عضو اس کی یاد میں لگ گیا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ جب ذکر کیا جائے، فکر کیا جائے، غور، تدبر، تفکر، تو اس کے اندر بہت ساری نعمتیں اور بہت کچھ اس کے اندر پنہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی جو ہے وہ زبان بھی اور دل بھی ذاکر نصیب فرمائے۔ تو اب آپ نے ذکر ایسے کرنا ہے، ذرا آنکھیں بند کر کے تصور آقا کی جالی کا جمائیں، خانہ کعبہ کا جمائیں، یہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس ان پاک مقامات کی طرف ہماری رغبت ہو اور وہاں کی ہمیں حاضریاں ہو جائیں۔ تو آنکھیں بند کر کے یہ تصور بنا کر اس طریقے سے ذکر کریں، غور سے اور محبت سے ذکر کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 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 صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ایک پروفیسر ہیں الازہر یونیورسٹی کے، تو وہ ماشاءاللہ انہوں نے سائنس کو بھی بڑے اچھی انداز سے پڑھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ماکسویل اور مارکونی جنہوں نے فرسٹ ٹائم دے انوینٹڈ دا ٹرانزسٹر، تو وہ بتاتے ہیں کہ کائنات کے اندر جو توانائی ہے نا وہ مختلف قسموں کی ہے، اور اب سائنس جو پروف کرنے جا رہی ہے، بلکہ پروف کر چکی ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، ایک میڈیکل میں ایک آلہ آتا ہے، اس کا نام ہے ایتھیٹوسکوپ، وہ کان میں لگا کر ڈاکٹر یہاں پر لگاتے ہیں یا بیک پہ لگاتے ہیں، تو وہ کیا چیک کرتے ہیں؟ تو لوئی پاسچر بھی ایک گزرا ہے، اس نے بھی بڑا اس سلسلے میں تحقیق کی ہے۔ تو پہلے کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ لب ڈھب کی آواز ہے، لیکن اب جو تحقیق ہے، میرے جو پروفیسر ہیں الازہر والے، وہ فرماتے ہیں کہ میں امریکہ میں تھا اور وہاں پر میری ایک ڈاکٹر سے اس موضوع پر بات ہوئی، تو اس نے کہا نہیں، دل ہمارا جو ہے نا، وہ یہ جو ایتھیٹوسکوپ میں آواز آتی ہے وہ لب ڈھب نہیں بلکہ رب رب ہے، وہ رب رب کرتی ہے۔ تو ہم سب کا دل چاہے نہ چاہے، زبان بولے نہ بولے، اس نے اندر ایک پرزہ فٹ کر دیا ہے کہ جس کی جب تک دھڑکن جاری ہے تو وہ رب رب کر رہا ہے،
اور ہم پہلی ابھی نماز آپ ماشاءاللہ جو پڑھ کے آئے ہیں، تو جو پہلی صورت ہم ترتیب کے لحاظ سے پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ شریف، وہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ، جس کو آتی ہے وہ پڑھے، جس کو نہیں آتی اس کو میں پڑھا دوں گا. امیر الحمدللہ رب، یہ جو رب ہے نا، درجہ بدرجہ بتدریج جو پروان چڑھاتا ہے اسے رب کہتے ہیں. تو یہ ساری کائنات اس نے، یہ پہلی بات ہی یعنی الحمدللہ رب العالمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے. چونکہ حضرت علامہ صاحب سے ہم سنیں گے تو یہ ہے کہ میری تو بے رب سے گفتگو ہوتی ہے، صرف اس پر ہی فقیر بولنا شروع ہو جائے نا تو وہ پھر 4-5 دن آرام سے گزر جائیں گے کہ یہ کیا معارف ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے رکھی، پھر ہر نماز میں ہم کیوں پڑھتے ہیں، یہ الحمد میں یہاں الف لام کون سا ہے، عادی یا استغراقی، پھر کیا معنی ہوگا، مختلف اس پر وہ اقوال موجود ہیں. پھر مولا کائنات کا قول موجود ہے کہ اگر میں لکھنے بیٹھ جاؤں تو اس کا وزن 70 اونٹ نہ اٹھائیں. وہ کون سے راز ہے، پھر یہ با کے نیچے جو نقطہ ہے یہ کیا بیان کرتا ہے، پھر اس سے پہلے بسم اللہ کیا ہے، پھر الرحمن کیا ہے، الرحیم کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے بے شمار صفاتی نام ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں، جو احادیث سے ملے ہیں، ان میں کیا کیا شانیں ہیں، کیا کیا مقامات ہیں، کیا کیا ان کے مراتبات ہیں. تو لہٰذا صرف یہ ہے کہ ہم جو اس کائنات میں بھیجے گئے ہیں، آپ میں سے جو اپنی مرضی سے دنیا میں آیا تو وہ تو نہ بولے، لیکن جو اللہ کی مرضی سے آیا وہ کہے الحمدللہ، بولے سبحان اللہ. ہم جب اپنی مرضی سے آئے نہیں، وہ تو لادہ بات ہے، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اور حضور کے سامنے کہا. شکر ہے کسی مولوی کے سامنے نہیں کہا، وہ کچھ اور ہی کہہ دیتا. اور کہنے والا بھی کون ہے، جس کی مدد حضرت سیدنا جبریل امین فرماتے ہیں. تو آپ نے وہاں یہ بات کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو رضا مبارک بھی عطا کی، ان کو دعا بھی عطا فرمائی. تو یہ ہمارا جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان. کچھ تھوڑی بہت پہچان نہ بھی ہوئی نا، یہ بس سرکار کے پیچھے جو تتبع کر لیا نا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو اطاعت مصطفیٰ ہے نا، اطاعت مصطفیٰ کے 3 تقاضے ہیں. اب میں باقی تفصیلات میں نہیں جاتا، ادھر گیا تو پھر ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا. دوستو، آپ کا اور میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا؟ وما خلقت الجن والانس، صرف ہمیں نہیں اس نے کہا، اس نے جنوں کو بھی کہا ہے الا لیعبدون. تو عبادت کے لیے جو اس نے نا، ہم نے اصل میں عبادت کو یہ سمجھ لیا. رزق پر بھی ایک دفعہ میں بولا تھا، 2-3 گھنٹے کی گفتگو ہے. رزق ہم نے سمجھا ہے کھانا بھی نہیں. یہ جو سن رہے ہیں آپ، یہ بھی رزق ہے. یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس کا رزق ہے. یہ جو آپ کا ایک جو آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا یہ جو ایکسچینج ہے، یہ بھی اس کا رزق ہے. یہ جو آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، آپ کو سینس ہے، یہ سارے اس کے رزق میں شامل ہیں. واللہ خیر الرازقین، اللہ وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اور بہتر رزق عطا فرماتا ہے. اور پھر ہر نعمت جتنی بھی اس نے، اس پر شکر ادا کرنا واجب ہے. ترک واجب حرام اور گناہ کے دماغ. اس لیے بعض عرفاء اولیاء اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بڑا گناہ گار ہوں. ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں بڑا بڑا گناہ کر کے تو ساڈے کے مان رہے نہ آ کے. حالانکہ وہ اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ جو سانس آ رہا ہے، جو سانس جا رہا ہے، اس پر میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکا. تو وہ ان کی کیفیات ہوتی ہیں باطنی، وہ اس پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے دوستان عزیز، آج آپ یہاں جمع ہیں، چند لمحے آپ کا یہ جو وقت ہے، جیسے آتے ہوئے جہاز میں نے پہلے بھی ان کو بتایا کہ وہ ساؤتھ افریقن جو دوست تھے، بڑے کوشچن کیے انہوں نے باری تعالیٰ کے وجود پر بھی اور مختلف قسم کے. فقیر کو جو پتہ تھا تو الحمدللہ ہم نے اس کو بغداد شریف سے شروع کیا، اور فرانس میں جب پہنچا تو اس نے کہا کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں. الحمدللہ وہ بھی مسلمان ہو گیا. تو اس لیے ہم میں سے ہر بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو امتی ہے، ہماری ڈیوٹی میں یہ شامل ہے کہ ہم تواصو حق، تواصو صبر، و تواصو بالحق و تواصو بالصبر، یہ ہر ایک بندے کی ڈیوٹی ہے. یہ تواصو کرتے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ ناسخ کی، اس پند و نصائح کی باتیں ضرور کریں. کیا پتہ کس کی بات کس کے دل پہ لگ جائے اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی طرف بلا لے. جی تو اس لیے ذکر جو ہے یہ چند لمحات میں مل کر بھی کرنا اور علادگی میں بھی، کیونکہ اس نے اپنی یاد کو صرف ایک بات پر نہیں رکھا ہے، باقی معاملات پر بھی رکھا ہے. ہمارا جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، سونا، معاملات، یہ ایک دوسرے سے سلام لینا،
یہ جو ہم ابھی آئے ہیں ایک دوسرے کو ہم نے سلام کیا ہے، یہ سارے طور طریقے مومن کا ایک ایک لمحہ ایک ایک عمل اس کو ثواب عطا کرتا ہے. تو یہی دنیا میں جو ہم کام کر رہے ہیں اسی کی آگے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کے تحت علماء اور افاہ لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ کس کس نعمت کا ہم دے سکیں گے. وہ تو اوپر سے حکم تو یہ بھی آ گیا اما بنعمت ربک فحدث، تو یہ چیز بھی ہے. تو اس لیے جو نعمتیں آپ کو اللہ نے دی ہیں لئن شکرتم لازیدنکم کے تحت شکر بھی ادا کرو اور اضافہ بھی آپ کو ملتا رہے گا. کبھی کبھی تنہائی میں سوچا کرو، یہ تھوڑا سا تدبر و تفکر 1000 رکعت نفل سے بھی افضل ہے. تھوڑا سا سوچا کرو، غور کیا کرو کہ ہم کیوں آئے، کون ہے، کہاں سے آئے، ہمارے آباء و اجداد کدھر گئے، ہم کدھر جائیں گے. یہ بس اتنا غور کیا کرو تو آپ کو آپ کے اندر سے جواب آئے گا. کسی مولوی، کسی مفتی، کسی فتوے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اندر سے فتویٰ دے گا آپ کو کہ واقعی بھائی میں کیا کر رہا ہوں. وہ جو علماء باتیں کرتے ہیں، جو فقہا نے کہا ہے، وہ تو میں نے سنی ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں لگی. پھر آپ کو سمجھ آئے گی اندر سے، جب آپ کا وہ اندر باطن جب روشن ہوگا نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ فلاں وقت میں جمعے میں نماز میں گیا تھا، علامہ صاحب یہ تقریر کر رہے تھے، یہ بات کر رہے تھے. وہ پھر آپ کو میموری ریکال ہوگی. وہ جو آپ نے سلیکٹ ڈیلیٹ کا بٹن دبایا تھا نا، وہ دوبارہ کاپی پیسٹ ہو جائے گا. وہ واپس جب آئے گا تو پھر آپ کا باطن روشن ہوگا. آپ کو سمجھ لگے گی کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. ہم سے پہلے آنے والے، ہم سے پہلے جو آئے تھے اور چلے گئے، اب ہمارے بعد آنے والے ہیں. ہم نے ان کے لیے کیا لیگیسی چھوڑی، کیا ہم نے طریقے کیے. بس یہ آپ کا کام ہوگا تو آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اس لیے تھوڑی دیر کے لیے ذرا شرم کو پیچھے رکھیں نا اور کرم کو آگے رکھیں کہ رب کا کرم ہو رہا ہے کہ ہمارا ایک عضو اس کی یاد میں لگا ہوا ہے. کیونکہ ہماری یہ جو سانس آ رہا ہے جا رہا ہے نا، میں عمومی بات کر رہا ہوں، خصوص کی بات نہیں کرتا. خصوص کو تو اللہ نے بلند مقامات اور مراتبات دیے ہوئے ہیں. جو عام ہے ہمیں ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا خناس اور خنصب اور یہ مختلف قسم کے شیاطین برے خیالات ڈالتے ہیں آگے، لیکن اللہ نے فرشتے بھی رکھے ہوئے جو اچھے خیالات بھی ڈالتے ہیں. اس لیے جو اچھے خیال، حضور قبلہ ماجی سرکار کے پاس ایک عورت آئی تو کہنے لگی میری دعائیں قبول نہیں، تو کیا کروں، میں فلانی دعا مانگی نہیں ہوئی. آپ نے جو جواب دیا نا بڑا، یہ کہتے ہیں کہ عرفاء کے اور ان فقراء کے جو جملے ہوتے ہیں، ایک ایک جملے کے اندر پوری پوری کتابیں بند ہوتی ہیں. تو مجھے ابھی تک جو نا فلانی دعا فلانی تو بڑی نیکی کی ہے، فلانی نیکی، وہ دعا نہیں قبول. اور فرمایا تو اس پر جھگڑا کری ہے، بتا جو الٹے کام کے اس پہ عذاب دیا اس نے کبھی. یہ بھی تو دیکھ کتنی نعمت ہے تیرے ساتھ کہ بہت سارے تیرے کام ایسے بھی ہیں، بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کو تو خود جانتی ہے، لیکن تو نے کبھی اس پر غور کیا تو یہ سمجھ کے تیرے اللہ تعالیٰ اس پر پردے ڈالے ہوئے اور تیرے اوپر رحم کر رہا ہے. تو اس لیے آپ بھی اور میں بھی چند لمحات جو بیٹھے ہیں اس کو صحیح معنی میں کریں، ادھر ادھر کے خیالات سے بچیں. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو آپ باہر جوتیاں اتار کے آئے نا، وہ جوتیاں بھی بڑی بڑی کرامت، بڑی افضل ہے. ان کے ساتھ جو خاک لگی ہو، کیونکہ آپ صرف اس نیت اور اس ارادے سے آئے ہیں کہ حضور پر درود و سلام ہوگا، ذکر اذکار ہوگا، علماء کے پند و نصائح سنے جائیں گے. یہ بہت بڑا اجر ہے. اس دنیا میں ابھی نہیں پتہ چل رہا، لیکن جب آخرت میں، کیونکہ کوئی چیز بھی ایک ذرہ، ایک قطرہ، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر کائنات کا ایک ذرہ ذرہ جو ہے نا وہ اس کی توصیف کر رہا ہے، اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے. تو ان ذروں میں ہم بھی شامل ہو جائیں اور پھر عشق اور محبت سے ذکر کریں. اب آپ نے ذکر کرنا ہے اور ایسے لگے کہ واقعی ذاکرین کی، اور بلکہ حضور نے یوں بھی فرمایا یقول لکم منافقون مراؤون، کہ ایسے ذکر کرو منافق جو ہے نا وہ کہیں کوئی یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کر رہے ہیں. تو ریاکاری تب ہوگی نا جب کوئی آواز بھی نکلے گی، کیونکہ جسم ہلے گا، پتہ چلے گا کہ صوفیاء ذکر کر رہے ہیں جی. تو اس لیے اس طرح ذکر کرو، اس عشق اور اس محبت سے کرو. بس ادھر ادھر کے خیالات سے نکل کے صرف اسی کے ہماتن ہو کر ایسے ذکر کرو. کیا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. صلاۃ والسلام کا نور مسعود وجود ابھی جب اس نور کے اسپیکر میں نور ہی تھا تو فرمایا کہ جب وہ اس نے پہلی مرتبہ حکم فرمایا نا، نور جب آیا تو وہ نور کی آواز تھی ہو. اللہ تو اللہ، پھر اس نور یعنی مصطفیٰ نے ہو کہا. تو اس لیے وہ فرماتے تھے کہ اللہ ہو، اپنے آپ کو گم کر لو کہ اللہ تو ہی ہے، بس تیرا ہی نام جپ رہا ہو.
تیرا ہی نام لے رہا ہوں، ایسے ذکر کرو، اللہ ہو 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 جل جلالہ اللہ 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 جل جلالہ و جل ذکرہ و تم برہان اعظم شانہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت قبلہ علامہ الطاف صاحب تلاوت شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سبحان اللہ. سب بولو سبحان اللہ. قرآن جب سنو بولا کرو سبحان اللہ. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سبحان اللہ سبحان اللہ. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. سبحان سبحان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. سبحان ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. سبحان اللہ. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان اللہ. اللہ اللہ ماشاء اللہ عظیم. سبحان اللہ ماشاء اللہ سے. اور مجھے تو وہ بزرگوں کا پرانا دور یاد آ گیا کہ ایسے اشعار جب قرآن پڑھتے ہیں تو پھر قرآن والے کی محبت اور قرآن کی محبت کے ساتھ، قرآن والے کی آل کی مودت کے ساتھ، اصحاب رسول کے ادب کے ساتھ جب قرآن پڑھا بھی جائے، سنا بھی جائے، تو قرآن نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب تم قرآن اس طریقے سے سنو گے تو اس کا وعدہ ہے کہ وہ تم پر رحم فرمائے گا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے میں نے ایک نیا کلام لکھا ہے، بس وہی آپ کو سناتا ہوں. اور جیسے سجاد بھائی ماشاءاللہ ملتے ہی کہنے لگے بڑا عرصہ ہو گیا ہے. یہ میرے وہ بہت پیارے خوبصورت پھول ہیں. رمیز بیٹا ہو گیا، ادریس بیٹا، آگے ان کے بیٹوں کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ. یہ پیارے پیارے پھول ہیں ہمارے چمن کے. ان بچوں نے اپنا خوبصورت وقت لگایا. اچھے بچے تھے ہمارے اس دور میں جب یہ پڑھتے تھے. ابو بکر بیٹا بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ. یہ سارے یہ خوبصورت پھول ہیں. اور پھر اسی طرح ندیم اختر اویسی محمودی
قائی صاحب تشریف فرمایا، صوفی باصفا حضرت قبلہ صوفی محفوظ صاحب، یہ وہ ہستی ہیں کہ ان سے میں پیار کرتا ہوں. آپ سارے لوگ کہتے ہوں گے شاہ صاحب ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، مجھے محبت ہے، لیکن میں کہتا ہوں میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے. ایز انکساری اپنی جگہ ہے، لیکن الحمدللہ فقیر نہ فلیٹرنگ کرتا ہے، نہ مجھے ضرورت ہے، نہ خوش آمد کی. جو بات کہہ رہا ہوں حق کہتا ہوں، حقیقت کہتا ہوں. ان سے پہلے دن سے پیار ہے، اور دعا کرو قیامت تک کیا ہی آگے جنت تک پیار رہے گا انشاءاللہ. تو یہ چونکہ آگے میلاد شریف آ رہا ہے، تو یہ بھی ہمارے سید احسان اللہ شاہ صاحب ہیں. کراچی میں جب میں گیا، جامع مسجد موئے مبارک کی تعمیر بھی ہو رہی ہے، اور رقیہ فری میڈیکل سینٹر بھی ماشاءاللہ بن رہا ہے. قبلہ صوفی باصفا صوفی معروف صاحب جن کا یہ خوبصورت یہاں آستانہ شریف ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی شفقت فرمائی، محبت فرمائی، اور بھی دیگر کافی دوستوں نے یہیں سے ماشاءاللہ اسٹوک سے بھی، برٹن سے بھی، جہاں جہاں سے، اللہ تعالیٰ سب کو روزیوں میں برکت عطا فرمائے. تو احسان اللہ شاہ صاحب تشریف لائے، ایک محفل میں ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ بڑے مشہور ثنا خان ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لکھیں. میں نے کہا بھائی بات سنیں، میں نے تو نعت کبھی لکھی ہی نہیں، سرکار لکھواتے ہیں، ہم نہیں لکھ سکتے، ہماری یہ جرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. قلم میں بھی روح اور وہ جو عشق اور محبت کی روانی آ جاتی ہے، وہ ان کی مہربانی ہے. تو یہ چند ایک اشعار پیش کیے ہیں، غالباً کوئی تاریخ بھی یاد ہے مجھے. یہ بروز ہفتہ شگفتہ 26/7/2025 بعد نماز اشراق یہ چند ایک اشعار تحریر کیے ہیں. تو آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے. صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آج سے 14 سال پہلے نعت لکھی تھی یوسف میمن اسلامک سینٹر، جو کہ موجودہ مدینہ اسلامک سینٹر، یہاں تشریف لائے تھے. تو شعر بڑے آسان ہے، مشکل نہیں لکھتا میں کلام ویسے ہی. تو ان کو بھی جب دیا تھا کلام، تو آپ جو اس وقت موجود تھے، یوٹیوب پہ بھی پڑا ہوا ہے کلام ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یوسف میمن صاحب کی بخش و مغفرت درجات کی بلندی فرمائے. تو وہ جو اس طریقے سے شعر لکھے تھے 2-3 دفعہ آپ سنیں گے، اور طرز بھی بڑی آسان ہے، آپ سارے مل جائیے گا، سب سن کے ثنا خان بن جائیے گا. تو وہ جو شعر لکھے تھے وہ یوں تھا کہ خشک ہونٹوں پر ترانے آ گئے، شادمانی کے زمانے آ گئے، بے قصوں کا پوچھتا ہی کون تھا، بے قصوں کے ناز اٹھانے آ گئے. اور وقت نزاع یہ ہوا طاہر کرم، وقت نزاع یہ ہوا طاہر کرم، کلمہ لا شریک پڑھانے آ گئے. اور مرکد طاہر میں بولے یوں نکیرین، مرکد طاہر میں یوں بولے نکیرین، نعت آقا کی سنانے آ گئے. بس یہ دعا کرو کہ ادھر قبر میں بھی حضور کی نعت ہم پڑھتے جائیں. تو اس کی بھی طرز بڑی آسان سی ہے، مل کر آپ نے تھوڑا سنیں پھر شامل ہو جائیں. نبی کے میلاد کی گھڑی ہے، نبی کے میلاد کی گھڑی ہے، نبی کے میلاد کی گھڑی ہے. خزاں کے چہرے پہ گل کھلے ہیں، خزاں کے چہرے پہ گل کھلے ہیں، نبی کے میلاد کی گھڑی ہے، خزاں کے چہرے پہ گل کھلے ہیں.
ہر ایک ذرے میں نور چھایا، فلک پہ جشن لگی ہوئی ہے، ہر ایک ذرے میں نور چھایا، فلک پہ جشن نبی لگی ہوئی ہے، خزاں کے چہرے پہ گل کھلے ہیں، نبی کے میلاد کی گھڑی ہے، نبی کے میلاد کی گھڑی ہے، عطا کی بارش ہے ہر طرف سے، درود کی وہ گھڑی ہوئی ہے، عطا کی بارش ہے ہر طرف سے، درود کی وہ گھڑی ہوئی ہے، وہ آ رہے ہیں خوشی مناؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، عطا کی بارش ہے ہر طرف سے، درود کی وہ گھڑی ہوئی ہے، وہ آ رہے ہیں خوشی مناؤ، وہ آ رہے ہیں خوشی مناؤ، ہر ایک ساتھ نئی ہوئی ہے، خزاں کے چہرے پہ گل کھلے ہیں، اور شعر سنیے گا، نبی کا میلاد آ چکا ہے، یہ بزم کتنی کھلی ہوئی ہے، نبی کا میلاد آ چکا ہے، یہ بزم کتنی کھلی ہوئی ہے، عطا کا در ہے کرم کی باتیں، عطا کا در ہے کرم کی باتیں، دعا کی ہر ایک گھڑی ہوئی ہے، خزاں کے چہرے پہ گل کھلے ہیں، اور عطا کا در ہے کرم کی باتیں، دعا کی ہر ایک گھڑی ہوئی ہے، جہاں کو جس نے عطا کی طاہر، جہاں کو جس نے عطا کی طاہر، وہ ذات سب سے علی ہوئی ہے، جہاں کو جس نے عطا کی طاہر، وہ ذات سب سے علی ہوئی ہے، خزاں کے چہرے پہ گل کھلے ہیں، نبی کے میلاد کی گھڑی ہے، نبی کے میلاد کی گھڑی ہے، نبی کے میلاد کی گھڑی ہے، ہر ایک ذرے میں نور چھایا،
فلک پہ جشن نبی لگی ہے، نبی کے میلاد کی گھڑی ہے، نبی کے میلاد کی گھڑی ٹائم 8:15 ہو گیا، میں نے کہا 8:15 دعا کر لیں گے، تو بس 2 ایک گزارشات پیش کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں۔ دوستان عزیز، ہم دنیا میں جو آئے ہیں، ہمارا آنے کا ایک مقصد ہے، اور قرآن نے اس کو واضح انداز سے کر دیا ہے۔ حضور قبلہ ماجی سرکار نے تفسیر رقیہ میں اس آیت کی بڑی شاندار تفسیر بیان کی، فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کوئی تم نے یہ خیال کر لیا کہ یو بین کریٹڈ ایز اے ویسٹ، عبث، and you will be not accountable and you will not return to me۔ دیکھیں کتنا پیار ہے اس میں، انذار بھی ہے، پیار بھی ہے۔ افحسبتم، تم نے یہ اپنے آپ سے ہی assume کر لیا ہے، you are just assuming that what is the purpose of your life, why you been created? Now I am addressing some youngsters, yeah, you are sitting here, you have to think about this, why we been created, why we come in this planet, who we are, who I am, yeah? Is it a valid question or it's just useless question? Have you ever thought about this? Why we've been created? Who is our parent? Who is our dad? Who is our mom? And who is our grand? And where now, at the moment, where they are now? Have you ever think about this? The thoughts come and gone. But if you are stop some thoughts and then research, oh, what's Quran says, what's ulama said about this, what scholars, those who are true, hold the true fragrance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, what they are saying about this, why we are created. The Quran says, the Mahmud tafsir is from Quran to Quran. The Quran says, Tabarakalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in alladhi khalaqal mauta wal, آپ کو آتی ہے تو پڑھیے، if you know you can repeat with me, yeah. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ Now it's a very simple question. What sort of our actions, either our actions and our the way of talk, the way of walk, is it similar, is it resembled, or is there any difference between you are saying? The Quran, once again Quran says, لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. Why you are not, what you are going to say, you must try to, according to the sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam, try to spend your life. This life, are you thinking that this life is yours? You the master? You the owner of this life? No, it's just as easy load. It will be, sooner or later, it will be finished. What is your ruh? What is your spirit? What you are doing in this life? Either you are spending your life according to the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and you are going to close to you the friends of Allah. Every single rakat of prayer, every single unit we are reciting Sirat al-Lazina An'amta alayhim, those who are attain and gain the blessing from their Lord. An'amta alayhim. And once again we are asking, frame from those astray, those derailed, those who perish their good deeds. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. May Allah protect us from that. So just imagine you and your prophet is now sitting in a room.
Allah. It's a very big maqam. I said, you and your prophet is sitting in a room. Which room? Sufi Maruf's house? Everyone, the time is coming when you and your prophet will be get together. Where? In grave. The third question will be asked you. What is the first question? What is the first question will be asked you in the grave? Do you know? Man Rabbuka? Ma Dinuka? Now the third question, the Prophet sallallahu alaihi wasallam coming to you. Ma kunta taqulu fi haqqi hadha ar-rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw kama qala. Do you know? Arafah says, and Huzur Qibla Mufassir Quran Manji Sarkar said that if the Prophet sallallahu alaihi wasallam and I will be the luckiest one, if Prophet sallallahu alaihi wasallam come in my grave and I will, what she says, رقیہ کی قبر میں جب وہ آئیں، رقیہ کی قبر میں جب وہ آئیں تو میں گر کر ان کے قدموں میں لپٹوں، بار بار کہتی ہیں، again and again. So when the Prophet sallallahu alaihi wasallam come to you, the angel will ask you, what did you say about this personality, the respected personality? What did? It's mean that the word used past continuous tense. It's mean you have to use this all the time. My prophet, my prophet. Who is your prophet? When you are saying La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, you are claiming that, and the other kalma, which is kalma shahada, testification, there is none worthy of worship except Allah, the Muhammad sallallahu alaihi wasallam, final and the last messenger of Allah. When you are saying, so you should believe, and when you will enter in grave, so when the angel will ask you, if you are asking on this planet, in this earth, when you are going to just 2 or 3 feet underneath, yeah. So when your software and your hardware totally changed, you know, if you change the same, the connection will be. So on this planet and earth, you can't speak even some words you can speak. Assalamu alaikum wa alaikum salam, or wahid isnan or thalatha. You can't speak proper Arabic words or sentences. But when you will enter in the grave, your memory card and your software will be updated with the Arabic language. Lughatul Quran, Lughatul Jannah, Lughatul Allah Ta'ala ne, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam says that your language will be changed in Arabic. So now AI, yeah, is going to know more and more. I am not going to to propagate about this, but at the time, this time and age, you have to try to change yourself. It's a great opportunity for you that change yourself. How you can change? When I use word change, so what is this? Yeah, these are my clothes. So how we can change this one? So after, before the change, when we are going to change, so change your inner side, not from outside. If you are not going to change your inner side, it's mean you are still little bit hold some hypocrisy. It means still you didn't change yourself. So when the Prophet sallallahu alaihi wasallam come to you, and the ulama says, Arafah says that when the Prophet sallallahu alaihi wasallam come to you nearest, and Hazrat Sayyidina Jalaluddin Suyuti rahmatullahi ta'ala alayhi, the book is very famous, and he collected some very important saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he compiled a book. It's named Al-Budur Safira fi Ahwal al-Akhirah. What will happen on the day of judgment or after your death. So he collected some very famous hadith of Mustafa sallallahu alaihi wasallam. One hadith is that when the Prophet sallallahu alaihi wasallam come to you, it's look like that the time the sun is going to set. Actually, the carriage of the Prophet sallallahu alaihi wasallam coming from there,
and just entering its noor, its light. Yeah. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it's very close to you. The Prophet sallallahu alaihi wasallam will come to in your grave. So may Allah gives us tawfiq at that time. We must say, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اے مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے. فرشتے جو اٹھائیں مجھے تو ہرگز نہ اٹھوں. ان سے یوں عرض کروں کیا, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس مصطفیٰ کے واسطے. So you have to try to change yourself. Why we come in this world? Just one question. If you understand this, oh, I'm Ramiz, I'm Tahir, I'm Abu Bakr, I'm son of Ramiz, yeah, I'm Maruf, I'm Tabassum, yeah, I'm Mahfouz, yeah, may Allah protect, he's protected much already, yeah, like screen protected, yeah. So who is my dad, who is my mom, who is my grand, who is Adam al-Islam, how he created, why he created. So actually we should recognize, we should know that we are like a human being, and then human being, yeah, that's absolutely right. But the one step above is when you are going to say from your tongue, iqrarum bil lisani wa tasdeequm iqrar. What is it? Look. 3,000 miles from your tongue to your heart. For how long it? Approximately 3,000 miles? No. Why Prophet sallallahu alaihi wasallam says, "Iqrarun bil lisan wa tasdeequn bil qalb." When your tongue is going to something, say, so your heart should be testified there. So the heart and your tongue is resembled. So it's mean now you are a true Muslim. Yeah, lima taquluna ma la taf'alun. May Allah gives us tawfiq to change ourselves, to believe in Prophet, to believe on the day of judgment, and believe that one day will come when I will be accountable. And in front of my Creator, in front of my Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allama Iqbal says that on the day of judgment, gar hisabi naguzir. اتنا ہی ہو گیا ہے کہ میرا حساب بہت ہے, نگاہ مصطفیٰ پنہا ہوگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چھپا کر. حالانکہ حضور کے سامنے جو ہوگا وہی بہت بڑی نعمت ہے کہ حضور جب شفاعت اذن عام ہوگا. یہ بھی حدیث ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ جب گناہگار آئیں گے, when the sinner like me, you everyone mashallah, you are waliullah, you are really, I highly pay respect you. I am a sinner, but you are, I'm not thinking that you are sinner, you are good, you have lots of deeds indeed, but I am thinking myself, and that is that will be inshallah ta'ala our maqam or martaba we will inshallah see on the day of judgment. Because if you are reciting the Quran and understanding the meaning, those who were my student, Idris, Ramiz, Abu Bakr, so from that day till now, sometime I was trying to ask you, yeah, the same, sometime I'm remembering, oh, who was my student, because I will be also asked that day, اسٹوڈنٹ کی کیا پڑھایا سی. ایک ہی تقریر میں کہا جی حضور آپ نے تو بڑے بڑے سیدھے کر دے, ہم سے ابھی بھی سیدھا نہیں ہوا. گھر میں جا کے ماں سے پوچھتا ہے میرا نام کیوں کہتا ہے, ایگو کاریگری کیتی ہے سی پتر تا نہ لے. So the time is now near. Inshallah ta'ala we are going to do dua and salatu salam. If I spoke something wrong, may Allah forgive me, and if you heard something wrong, may Allah forgive you as well. And may Allah gives us tawfiq to strength and power to spend our life according to the sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Salatu salam ki chanchi. Salam alayka ya habib, salam alayka, salawatullah alayka, salawatullah alayka habibi ya Rasul Allah. ہم سب کے آقا بخت کا چمکے ستارہ حاضری
کا ہو اشارہ دیکھ کر روضہ پیارا دیکھ کر روضہ پیارا پھر پڑے خادم تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ حبیبی یا رسول اللہ آپ کے اصحاب پاک پر بے شمار درود و سلام یا صدیق سلام علیکہ یا صدیق سلام علیکہ یا عمر سلام علیکہ یا عمر سلام علیکہ یا عثمان سلام علیکہ یا عثمان سلام علیکہ یا علی سلام علیکہ یا علی سلام علیکہ حبیبی یا رسول اللہ ہم سب کے آقا آپ کی آل پاک پر بے شمار درود و سلام یا فاطمہ سلام علیکہ یا فاطمہ سلام علیکہ یا حسن سلام علیکہ یا حسن سلام علیکہ یا حسین سلام علیکہ یا حسین سلام علیکہ یا علی سلام علیکہ یا علی سلام علیکہ السلام سب حسینوں پر ہمارے آقا حسین السلام سب جمیلوں پر ہمارے آقا جمیل یا الہی صدقہ اصحاب و آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.